اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگ لیں وہ جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں، اور وہ بچے جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات 3 اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں، نہیں ہے تم پر کوئی حرج اور نہ ان پر بعدہن اس کے بعد۔ طوافون علیکم، وہ آنے جانے والے ہیں تم پر، یعنی چکر لگانے والے ہیں تمہارے پاس باز پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ یہ سورۃ النور کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، ماقبل میں بھی یہ ایک مضمون گزرا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو جانا ہو تو پہلے اجازت لیں، سلام کرے گھر والوں کو، اور اگر اجازت ملے تو گھر میں داخل ہونا ہے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ جانا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ضابطہ تھا کہ باہر سے کوئی اگر آ رہا ہے۔ ان آیات میں ان بچوں کے لیے یا غلاموں کے لیے جن کا اکثر گھر میں آنا جانا ہوتا ہے کام کاج کی وجہ سے، ان کے لیے خاص طور پر احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ یہ اللہ نے خاص ملکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے تو دل میں خیال ہے کہ مقام ابراہیم پر بھی نفل پڑھنے چاہیے، تو اللہ رب العزت نے وحی بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرما دی کہ اے میرے محبوب، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو بھی مصلی بنا لو، وہاں بھی نفل پڑھو۔ اسی طرح پردے کے احکام کے بارے میں بے شمار معاملات ایسے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا وقت تھا، کسی بچے کو بھیجا کہ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر لاؤ۔ اب ظاہر بات ہے گرمی کا موسم و خاص طور پر دوپہر کے وقت اگر کوئی آرام کر رہا ہو تو ظاہر کپڑے اتارے ہوتے ہیں، بس تہہ بند وغیرہ باندھی ہوتی ہے، یا آج کل شلوار پہنی ہے، بنیان پہنی ہے، باقی قمیض وغیرہ اتاری ہوتی ہے۔ تو حالت یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے، تہہ بند باندھی تھی، اور آپ جانتے کہ تہہ بند بسا اوقات بے خبری کے عالم میں سطر بھی کھل جاتا ہے، اس لیے جب تہہ بند باندھ کر سونا ہو تو بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پاؤں کی جانب تہہ بند کو گرا دے لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں سطر ہی کھل جائے۔ بہتر یہ ہے کہ شلوار وغیرہ کھلا کپڑا پہن کے، شلوار پہن کر سونا چاہیے۔ تہہ بند پہننے میں یہ خطرہ بہرحال لازمی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے سوئے تھے، کہیں سطر ان کا کھلا تھا، کھل گیا تھا بے خبری کے عالم میں، وہ بچہ آیا تو فوراً اٹھ تو گئے، لیکن دل میں یہ بات ہے، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے بارے میں بھی کوئی احکام نازل فرما دے کہ یہ جو معاملہ بڑا عجیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی۔ اب یہ جو بچے ہیں جن کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، یا اس وقت غلام اور باندیاں ہوتے تھے، کام کاج کے لیے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی حد بندی فرما دی کہ 3 اوقات میں تم بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی منع کر دی، بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں 4 سال کا بھی بچہ ہے تو اس کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ اگر والدین کسی کمرے میں ہیں تو وہاں بغیر اجازت کے اس کمرے میں خود داخل نہ ہو۔ یہ احتیاط ہے، شریعت کی پابندی کرنے میں ہی دونوں جہانوں کی ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ تو یہ صورت خاص طور پر انسداد فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ نے اس میں احکام بیان فرمائے ہیں۔ تو وہ لوگ جو غلام ہیں یا باندیاں ہیں جن کے گھروں میں آنا جانا ہے، یا بچے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے تمہارے وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام اور باندیاں، اور وہ بچے جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں۔
پہلا کیا فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ بھی عام طور پر لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس لیے اس وقت میں جانے سے پہلے بھی اجازت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت تم دوپہر کے وقت کپڑے اتار دیتے ہو، یعنی کپڑے اتارنے سے مراد یہی ہے کہ زائد کپڑے، وغیرہ صدر تو صبح ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی دوپہر کے وقت چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا، خاص طور پر گرمی کے موسم میں، تو ایسے اوقات میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور عام لوگوں کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ ان 3 اوقات میں کم از کم خیال کریں، ان 3 اوقات میں اگر جانا بھی ہے تو پہلے فون پہ رابطہ کر لیں، ویسے ڈائریکٹ جانا آرام میں خلل واقع ہوگا۔ یہ ہر بندہ اپنی پرائیویسی چاہتا ہے کہ میں الگ ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایسے اوقات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی سے فرمایا کہ من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کے بعد بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک وقت ہے خلوت کا، علیحدگی کا، ہر بندہ علیحدگی چاہتا ہے، سونے کا وقت ہے۔ اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ آج کل سہولیات فون پہ رابطہ کر لیں، تب جائے عشاء کے بعد، وغیرہ عشاء کے بعد نہ جائے۔ معمول یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا کہ عشاء کے فوراً بعد وہ سو جاتے تھے، کیونکہ وہ لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو یہی بہتر ہے۔ زیادہ دیر تک جاگتے رہنا بلا وجہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کل ہماری راتیں دن بنتے جا رہے ہیں اور ہمارے دن راتیں بنتے جا رہے ہیں، الٹ معاملہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام برکتیں اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، ہم اس وقت میں غفلت کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں جہاں سونا نہیں چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی نماز ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ، لوگ اپنی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی بھی، اور پھر یہ کیسا بابرکت موسم ہے، ماحول ہے اور وقت ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ غفلت ہے۔ ہمیں اس وقت کو کامیاب بنانا چاہیے، اپنے کاروبار میں صرف کریں، نہیں تو اپنا دینی علوم کو حاصل کرنے کے لیے صبح کا تازہ ذہن ہوتا ہے، کچھ یاد کر لیں، ہر عمر میں بندہ یاد کر سکتا ہے، قرآن یاد کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، احادیث کو یاد کریں، دعائیں یاد کر لیں، بڑا قیمتی وقت ہے، خاص طور پر طلباء کرام کے لیے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس میں بہت جلدی بچے کو بھی بڑوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، تو ان میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ 3 اوقات ہیں جن میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد، یعنی ان اوقات کے بعد اگر جو بچے ہیں بغیر اجازت کے داخل ہو بھی جائیں، یہ کام کاج کا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر ان اوقات کے علاوہ ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، اپنے کام کاج میں مگن ہوتا ہے، تو وہاں اجازت نام بھی مانگی جائے، کیونکہ ان کا تو بار بار آنا جانا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ منع کیوں کیا گیا کہ یہ بعض پر آتے جاتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں کام کاج کی وجہ سے، اس لیے یہ 3 اوقات میں احتیاط بتائی گی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی آیات کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے، حکمت والے، سارا کلی علم اللہ کے پاس ہے، اور جو حکم اللہ نے نازل فرما دیا وہ یاد رکھیں حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، بہرحال حکمت ضرور ہے اللہ رب العزت کی، اسی حکمت کو ماننے میں ہماری خیر ہے۔ پھر آگے فرمائے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، چھوٹے بچے ان کے احکام ہیں کہ اگر وہ بلوغت کو جب پہنچ جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اجازت مانگیں۔ یہاں جیسے آپ پہلے عرض کی کہ 4 سال کے بچے کو بھی یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ میاں بیوی اگر والدین الگ کمرے میں تو اس میں اجازت کے بغیر نہ جائے، اور جب بالغ ہو جائے پھر تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ نابالغ بچے کا تو اتنا شعور نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، بالغ آدمی تو بالغ بچہ تو سب کچھ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو بھی زیادہ اجازت کی ضرورت ہے ایسے معاملے میں۔ اپنی اولاد کو یہ باتیں ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ سمجھا دیں۔ گھروں میں بس اوقات بھابیاں بھی ہوتی ہیں، بھائی شادی ہو جاتی ہے، وہاں بھی بات سمجھا دیں کہ اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اگر جانا ہے تو اجازت مانگ کر، اگر دروازہ بند ہے تو قطعاً ان کے کمرے میں نہ جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکام ہے اور یہ پابندیاں، ان پر عمل کرنے میں خیر ہے۔ بس اوقات گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ میں گھر پہ گیا، بھائی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت نے جو پابندیاں لگا دی اس پابندیوں میں ہمیں آنا چاہیے، تب تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم شریعت کی پابندیوں کو توڑتے ہیں تو یاد رکھیں یہ منمانی ہے، پھر شریعت نہیں ہے، یہ پھر ہم اب شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، اب بچے بالغ کب ہوتے ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں، فقہاء کرام، کہ بچی جب اس کو مینسز آ جائیں تو وہ بالغ سمجھی جاتی ہے، اور بچہ جب اس کو احتلام ہو جائے تو بالغ۔ اگر یہ 2 نشانیاں علامتیں ظاہر نہ ہوں تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
بچی کے لیے 15 سال اور بچے کے لیے 16 سال، اس عمر میں یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ اور محتاط مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں 17 اور 18 سال، بچی 17 سال میں بالغ سمجھی جائے اگر علامات ظاہر نہ ہو، اور بچہ 18 سال میں بالغ سمجھا جائے۔ لیکن عام طور پر ہمارے اس معاشرے میں بچے 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کا فرق ہوتا ہے، ماحول کا فرق ہوتا ہے۔ جو گرم ترین علاقے ہوتے ہیں وہاں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، اور جہاں ایسی چٹپٹی غذائیں زیادہ کھائی جاتی جیسا کہ آج کل دور میں برائلر وغیرہ یہ چیزیں، ان چیزوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، بچے جلدی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال عام طور پر 11-12 سال 13 سال بچے بالغ ہو رہے ہیں، ہو جاتے ہیں، ان پر احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ جب اس عمر کو پہنچیں تو یہ نماز روزے کے پابند ہونے چاہیے۔ شریعت نے اتنی احتیاط بتائی، فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو بھی، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو، یعنی لڑکے بھی اکٹھے نہ سوئیں بستر پر، بھائی بھی اکٹھے نہ سوئیں، بھائی بہن بھی اکٹھے نہ سوئیں، اور اسی طرح والدین کے ساتھ بھی اس عمر میں بچے الگ اکٹھے نہ سوئیں، بلکہ ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بڑی محتاط عمر ہے، یہیں سے بچے نے سیکھنا ہے، یہاں سے پابندی شروع ہو جائے اس پر، اور جب یہ بالغ ہو تو 100% دین پر چلنے والا ہو، دین کے احکام سے اس کو آگاہی ہو۔ ہمارے ہاں اتنی غفلت ہے، اتنی جہالت پائی جاتی ہے، بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، پاکی کیا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہے، کیا مسائل ہیں، بالکل بے خبری ہے اس۔ ہمیں چاہیے بچوں کی شروع سے تربیت کریں، دینی ماحول ان کو دیں، دینی مسائل ان کو سکھائیں، شروع سے سکھائیں۔ 10 سال کے 12 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو کم از کم پاکی پلیدی کا پتہ ہونا چاہیے، بلوغت کب ہونی ہے، کیا احکامات ہیں، آگے سارا پتہ ہونا چاہیے۔ خود بتائیں، والدین کی ذمہ داری ہے، نہیں تو کسی استاد کے پاس بھیجیں تاکہ یہ معاملات اس کو سمجھا دیے جائیں، تاکہ بچہ جب بالغ ہو، جب اس کا گناہ لکھنا شروع ہو جائے، نیکی اور گناہ، تو یہ 100% دین پر عمل کرنے والا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔